حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں ہیں۔ تقریباً 39 لوگوں کے بعد یہ مشرف با اسلام ہوئے۔ ان کی ہمشیر محترمہ اور ان کے جو بہنوئی تھے یہ دونوں مشرف با اسلام ہو چکے تھے، اور انہوں نے ان کو زد و کوب بھی کیا تھا، اور ان سے کہتے تھے کہ جو تم ابھی میرے آنے سے قبل جو تلاوت کر رہے تھے وہ پھر سے ذرا کرو۔ تو جب انہوں نے شدید زد و کوب کے بعد بھی اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بولا، اس بات سے متاثر ہو کر انہوں نے جب تلاوت کلام پاک کا کہا تو وہ سن کر ان کے دل پر گہرا اثر ہوا، تو وہاں سے نکلے سیدھا دار ارقم چلے گئے۔ وہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فراز تھے، تو حضور کی خدمت اقدس میں جب پہنچے تو حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کچھ لوگوں کو تردد ہوا کہ عمر آئے ہیں تو پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں، تو جناب امیر حمزہ نے فرمایا آنے دو اسے، اگر اچھی نیت سے آیا ہوگا تو خوب ہوگا، اور اگر اس کی نیت اچھی نہ ہوئی تو پھر ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا عمر ذرا بتلاؤ تو کیسے آنا ہوا؟ تو جلال نبوت کو برداشت نہ کر سکے اور اسی وقت گویا ہوئے کہ میں تو آپ کی غلامی میں داخل ہونے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند فرمایا، اور لوگوں نے اس پر اللہ اکبر باقاعدہ طور پر کہا، یعنی حضور نے خود بھی اللہ اکبر کہا اور تمام صحابہ بھی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 2 یا 3 روز قبل یہ دعا فرما چکے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ 2 لوگوں کے بارے میں عرض کیا تھا کہ مالک ان 2 میں سے جو تجھے پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما دے۔ اور یہ دعا جو تھی اس کا سبب تھا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ دین اسلام کا کام کرنے کے لیے، دعوت و توحید کا کام کرنے کے لیے کم از کم بندے کی اپنی حیثیت بھی ہونی چاہیے۔ اسی حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے، ان دونوں شخصیات کے لیے یہ لفظ عرض کیے تھے کہ مالک ان دونوں میں سے جو تجھے خوب لگتا ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ چنانچہ پھر جو اللہ کو پسند تھا یعنی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ مشرف با اسلام ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرف با اسلام ہونے کے سبب پھر مکہ مکرمہ میں جو مسلمانوں پر ہونے والے مظالم تھے اور جو تشدد تھا اور بہت ساری جو کفار کی بدتمیزیاں تھیں، ان میں کسی قدر تعطل آ گیا اور وہ اب جھجکنے لگے تھے، بلکہ یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحن حرم میں تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل اور اس کے تمام جو ہم نوا تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کو روئے؟ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ مقابلہ کرے اور پیچھے اس کے لوگ روئیں اور پیٹیں؟ تو کسی کو جرأت نہ ہوئی، تو پھر آپ نے اپنا اسلام ظاہر کیا، اور پھر یہ آپ کی قبول اسلام کا اثر تھا کہ مکہ مکرمہ میں عبادت علی الاعلان ہونے لگی تھی۔